اگین. اور خاور گھمن صاحب، آج وزیر اعظم نے لاہور میں ایک منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے گفتگو کی اور انہوں نے نیب کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی. کیا کہتے ہیں اس پر ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. میری ہمیشہ کے لیے دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے، کیونکہ وہاں پر جو نا انصافی روا رکھی گئی، جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پچھلے ادوار میں، دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے. یہ اسی طرح کے بیانات ہیں جو پیپلز پارٹی دیتی رہی ہے نون لیگ کے احتساب کے حوالے سے. یہ اس احتساب کی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کرتی رہی. لیکن آج کل جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو آج کل مقدمات بن رہے ہیں، اب یہ اس کو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ کون طے کرے گا کہ احتساب کون سا انصاف پر مبنی ہے اور نہیں ہے؟ خاور گھمن صاحب کیا کہیے گا؟ 2010 کے اندر 18ویں ترمیم پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے کی تھی. آپ کو پتہ آئین کو، پاکستان کو جو آئین ہے موجودہ، اس کو ٹوٹل ریفائن کیا گیا تھا. دوبارہ ایک ری فریزنگ ہوئی تھی. اس میں سے جتنی وہ چیزیں تھیں جو خاص طور پر جناب مشرف کے زمانے میں اس میں ڈالی گئی تھی، آئین کو خراب کیا گیا تھا، وہ انہوں نے سارا اس کو آئین کو صاف کیا تھا. اس وقت جناب اعلیٰ یہ جو نیب کا موجودہ قانون ہے اس کے اوپر بھی بحث و مباحثہ ہوا تھا. ایز سچ انہوں نے اس قانون کو رکھا تھا اور اس قانون کے اندر یہی تھا کہ جی اپوزیشن اور حکومت مل کے وہ چیئرمین نیب کو لگایا کرے گی اور وہ سارے معاملات آگے چلا کریں گے. میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے موجودہ پی ڈی ایم کے اندر، چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں موجود ہیں، ان کو فارملی ایک اپولوجی کرنی چاہیے کہ جناب اعلیٰ یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی. اگر نیب کا قانون غلط تھا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ تھے. پاکستان کی عوام نے اس آئین کے تحت آپ کو ووٹ دیا، مینڈیٹ دیا. آپ نے جو آپ کی ضرورت کے مطابق تمام آئینی ترامیم تھی ان میں آپ نے وہ کر دی. تیسری دفعہ آپ نے اپنے آپ کو بنانا تھا پرائم منسٹر، وہ بھی آپ نے آپ بن لے. باقی بھی آپ نے 62 63 بھی رکھنی تھی، چونکہ جو اپوننٹس کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے، اور بھی جو سارے کے سارے معاملات تھے آپ نے اس کے اندر رکھے. نیب چونکہ پتہ تھا استعمال کی جا سکتی ہے حسب ضرورت حسب ذائقہ، تو وہ بھی نیب کا قانون بھی آپ نے اس کے اندر رکھا. تو پہلے لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ آپ نے اس نیب، یہ جو کالا قانون ہے جنرل مشرف والا، اس کو آپ نے 18ویں ترمیم میں کیوں بچا کے رکھا؟ رادر آپ نے اس کو سخت کر دیا. اس کو بھی چھوڑیں، آج کل ایک نیا قانون زیر بحث ہے، آلریڈی اس کی سمری شمری موو ہوئی ہے کہ اگر جو ہے جو اداروں کے اوپر اس کے اندر ابھی ساری کی ساری ڈیفینیشن ہو رہی ہے، کوئی کرٹیسزم کرے گا تو جناب 5 سال کی قید، پتہ نہیں 10 لاکھ کا زمانہ، کوئی اس طرح جرمانہ، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. پیکا کا جو کالا قانون ہے نیشنل اسمبلی میں، مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، جب اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی انہوں نے اس کو پاس کیا تھا. تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو کہا تھا کہ مت کریں، یہ ٹھیک قانون نہیں ہے. تو یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، مجھے کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ عوام کو اتنا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کا دماغ نہیں ہے، ان کو سوچنے سمجھنے کی ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی یہ آپ سے سوال نہیں کر سکتے. خدا را بس کریں، آگے چلیں. بھئی اگر میرے گھر میں اگر 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، میں کوئی 10 کنال کے گھر کے اندر میں نے فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے اور میرے پاس ایسٹس ہیں، تو کیا ریاست کو آپ یہ اختیار نہیں دیتے کہ ریاست پاکستان آپ سے پوچھ لے جناب اعلیٰ کہ خاور گھمن صاحب یہ آپ کے پاس اتنے ایسٹس ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ آپ کہتے ہیں یہ اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے کہ جو کہ یہ اس بات کی اجازت دیتے کہ وہ اپنے جو اس کے شہری ہیں اسے یہ نہ پوچھ سکیں کہ جناب اعلیٰ آپ یہ اتنی بڑی گاڑی میں جو ہے سفر کرتے ہیں، سال کے اندر 2-4 ٹرپس انٹرنیشنل کرتے ہیں، آپ کے بچے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ وہ خبر کوئی لگ جائے کہ کسی کے ٹیکس کے حوالے سے تو وہ بیچارے جرنلسٹ کو پکڑ کے جناب اس کا ستیہ ناش کر دیں کیونکہ وہ ٹیکس کسی کی خبر چھپ گئی. لیکن جس نے وہ پیسے ہیں جس کے، اس سے نہیں پوچھنا تو بھی پیسے کہاں سے آئے؟ عامر ضیاء صاحب کیا کہیے گا؟ نیب ترمیم کے خلاف جو سماعت چل رہی ہے، اس دوران ریمارکس آئے عدالت کے، اس پر ہم نے دیکھا جو حکومتی اراکین ہیں انہوں نے بڑا احتجاج کیا سینٹ میں. تو آپ وزیر اعظم کے بیان کو بھی اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جب میں اگر جان کی مان پاؤں، خاور گھمن صاحب نے بڑی اچھی طرح سمجھایا، لیکن ایک چیز میں اختلاف کروں گا تھوڑا سا، وہ یہ کہ جناب یہ جو کہتے ہیں نا کہ 18ویں ترمیم ہوئی، اس میں 100 سے زیادہ تبدیلیاں کی گئیں اور آئین کا بعض لوگ کہتے ہیں چہرہ مسخ کر دیا گیا، اس کو ریفائن نہیں کیا گیا تھا، اس کو پلوٹ کیا گیا تھا. اس میں سے بہت ساری جو صحیح چیزیں تھیں انہیں نکال دیا گیا. جو مشرف صاحب نے اگر کہا تھا کہ جی کم از کم تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، بی اے کی جو شرط تھی وہ ختم کر دی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو 3rd ٹائم اس کی تھی وزیر اعظم بننے پہ پابندی تھی وہ ختم کر دی. تو بہت ساری چیزیں جو تھیں ختم کی گئیں جو مثبت تھیں،
اور بہت ساری منفی چیزوں کو ڈالا گیا، لیکن کبھی آج کے پروگرام میں اس کا موضوع نہیں ہے، ہم بات کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے اسی نے جو ایک کنٹروورشل 10واں NSC ہے اس کو بھی آئینی پروٹیکشن دی، جس کی وجہ سے آج ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ایک ڈائیکوٹمی پیدا ہو گئی ہے اور آپ کی ریاست کو چلانے کے پیسے نہیں ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اچھا، اب آپ بات کریں کہ کیا واقعی نیب کالا قانون تھا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں تھا۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بدعنوانی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ بدعنوانی ہے اور وہ نیچے سے اوپر آتی ہے، چاہے ورلڈ بینک ہو چاہے IMF ہو، سب اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں، اور جب بھی وہ ایسی شرائط دے رہے ہیں کہ جناب آپ بدعنوانی کو چیک کر سکیں، تو اس ملک کو نیب کی ضرورت ہے اور رہے گی۔ اب ہماری یہاں جو پولیٹیکل کلاس ہے اس نے نیب کے قانون کو ڈائیلوٹ کیا، اس حد تک کیا کہ جناب اس سے صرف چند لوگوں کو فائدہ ہو۔ لیکن نیب کے لاء میں جو انہوں نے آتی تبدیلی کی تھی، نیب 99.9% پاکستانیوں کا، میں کہتا ہوں 0.001% پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چند درجن پاکستانیوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر انہوں نے تبدیلی کی تو اس میں کی کیوں کی؟ کیونکہ ان کے اپنے مفادات کو ضرورت پڑ رہی تھی۔ تو پاکستان میں نیب جیسے ادارے کو مضبوط کرنے کی، اس کی آٹونومی بحال کرنے کی، تاکہ حکومت میں جو لوگ حزب اختلاف ہوں سب سے احتساب کر سکے۔ اور یہ جو ایک پوری پولیٹیکل کلاس لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے کہ جی نیب کو ختم کر دیں، اس کے بعد FIO کو دیں جو آپ کی تھم کے نیچے ہے، اینٹی کرپشن متبادل پلان بھی ہونا چاہیے کے نیچے۔ تو ایک آپ کے آٹونومس آپ کا ادارہ ہونا چاہیے جو سختی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کہہ رہے ہیں کہ جی ٹارچر سیل ہے نیب کے، بھائی مطلب یہ بات کریں تو مطلب ہے کہ کس کے اوپر ٹارچر ہوا، کیا ہوا؟ اگر یہ نہ ہوتا کروڑوں روپے واپس ہوئے، وہ کیا تھے؟ جی وہ سوری میرے پاس وقت کم ہے، کوئکلی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے کلوزنگ ریمارکس۔ جی میں کہہ رہا ہوں بقول نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے انہوں نے 18ویں ترمیم کر کے آئین کو بڑا پاک صاف کر دیا تھا۔ میں وہ کہنا چاہ رہا کہ بقول ان کے کہ ہم نے پاک صاف کر دیا تھا اور نیب قانون اس کا حصہ رکھا تھا۔ اب جو نیب قانون خاقان عباسی اور باقی سارے ان کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت کالا قانون ہے، اس کو اللہ نہ کرے کوئی اس کو بھگتنا پڑے، تو یہ ان کے مطابق ہم نے تو یہ بڑا پاک صاف کر دیا تھا۔ جی میں اور آپ ایک صفحے پر